فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہوگا جب ان کے سامنے جاتے ہو ایک دم نہ جاؤ، صدقے خیراتیں کرو، ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اور تم کو پاکی نصیب ہوگی۔ بہت عظمت ہے، ہم لوگوں کو جتنا سمجھ ہے کرتے ہیں، باقی غفلت جہالت کی وجہ سے خدا نے معافی میں رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ گھروں میں بھی کبھی ایسا کر لیا کریں، کوئی دعا مانگیں اس پہ تصور کبھی کبھی کر لیا کریں کہ میں دعا مانگتا ہوں، شاید آقا مجھے دیکھیں اور میری دعا میں آمین کہیں۔ ادھر سے کہہ سکتے ہیں، ادھر سے نہیں کہتے، ہر چیز ان کے سامنے ایسے ہے۔ اور پھر جی چاہے ڈر کے کہیں یا وجہ اللہ یا وجہ النبی، تو دعا میں بڑی تیزی سے قبولیت آئے گی کہ انہوں نے تم پر رحم کی نظر سے دیکھا ہے۔ جہاں وہ رحمت سے دیکھتے ہیں وہاں خدا کی رحمت بے شمار اترتی ہے۔ یہ کتابوں میں یا عالموں سے آپ کو یہ بات نہیں ملے گی، یہ فیض سے ملتی ہے۔ وہ فیض آقا جی سے آتا ہے، اور یہ باتیں کرتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں، میں سوچ کے کرتا ہوں، یہ ان کے فیض سے باتیں کرتا ہوں۔ تو مجھے دیکھیں لیکن سمجھیں ادھر سے آئی ہیں، مجھے ایسے ہی سمجھے بیچ میں ایک پردہ ہے، میں پردہ بھی ہوں پردہ نہیں بھی ہوں۔ اللہ جس طریقے سے کریں گے آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ فائدے کے بعد آپ کہیں گے شیخ امین شاید تھوڑا سا شیخ امین یا بڑا شیخ امین سمجھ نہیں آتے۔ فائدے سے آدمی قائل ہوتا ہے، باتوں سے قائل نہیں ہوتا۔ جہاں آدمی شہرت سنتا بھاگتا ہے، جب فائدہ نہیں ہوتا کہتا ہے ایسے ہی بس ڈھونگ مچایا ہوا تھا۔ یہاں میں نے ڈھونگ نہیں مچایا ہوا، اس لیے یہاں آئیں یا ملتان میں آئیں، اگر زیادہ فائدہ اٹھانا ہے لازم نہیں ہے، کیونکہ لوگ آقا کی محبت میں درجات ہیں، تو سب پر یہ قانون نہیں آتا ہے، محبت والوں پہ آتا ہے۔ ادھر آیا ملتان کی زمین میں قدم رکھیں اور یہی سوچیں اس وقت کہ اس زمین میں اس ملتان میں خیال سے آنا چاہیے کہ کہتے ہیں کہ آقا جی وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اللہ ان کے ادب کی وجہ سے، میرے ادب کی وجہ سے نہیں۔ جب میری وجہ سے میں وسیلہ ان کا تمہارا بنوں گا تو مجھے ادب سکھانے کی ضرورت نہیں، میرا ادب تم کو خود ہی آ جائے گا، لیکن تمہاری بات بھی تو بنے نا۔ تو جس یقین پہ نہ ہوں تو اتنی بڑی مجلس میں میں ایسی باتیں کہہ سکتا ہوں؟ میں ان کی نسبت کو ثابت نہیں کرتا، میری نسبت ہے ان سے یا ان پہ میرا کرم ہے، یہ میں ثابت کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ تم ثابت کرو گے جب تم کو فائدہ پہنچے گا، یا آپ کے ان کے درمیان میں فضا بنے گی، یا جو بڑی بات کہنے والا ہوں اس سے معافی مانگ کے کہتا ہوں خدا رسول سے، یا آپ کا ان کا سامنا ہوگا، پھر آپ کہیں گے ادھر خیال سے آنا چاہیے۔ تو یہ چیزیں جو تم کو پیش آئیں گی تو کچھ اس کا سبب بنائیں گے نا، ایسے تو نہیں آئیں گی۔ اس بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ یہ بات چلی ہے ان کی ادب کی وجہ سے کہ خدا نے ان کا ادب کے لیے قرآن اتارا ہے۔
اور صحابہ نے جب بات چیت کرنے آتے تھے ان کی نیت میں نہیں یہ تھا کہ ہمارے جیسے ہیں، لیکن لاپرواہی تھی، پتہ نہیں تھا، وہ لاپرواہی پتہ نہیں تھا، تو خدا نے آداب اتارے، صدقے خیراتیں کرو پھر سامنے جاؤ، اور جب بات کرو ولا تجہروا لہ بالقول، جیسے آپس میں بات کرتے ہو ایسے وہاں آواز سے بات نہ کرنا، تمہاری آواز پست ہونی چاہیے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں کر لیتے ہو، ان تحبط اعمالکم، اگر ایسے تم نے کیا تو تمہاری یہ اعمال جو سے سب ہم کو قبول نہیں ہے، سب برباد کریں گے ہم۔ تو بتاؤ یہ آقا کا مسئلہ کتنا نازک ہے جب قرآن میں ایسی باتیں آئیں۔ اسی بعد صالحین عمر بھر مدینے نہیں گئے ادب کی وجہ سے، اور کوئی گئے تو جا کے وہاں جیسے کچھ پچھتائے، جا کے وہاں کہا یہاں رہنا بھی چاہیے اور رہنا نہیں بھی چاہیے۔ میں جرت کرتا ہوں ان کا بیان کروں، میں کون بیان کروں، ان کا بیان تو اللہ کرتا ہے، میں تو بھیک کی نیت سے آتا ہوں، مجھے بھیک مل جائے، میرے پر رحمت کی نظر کرے۔ اور آپ کو یہ سکھاتا ہوں، میں پیر بننے کے لیے نہیں آتا ہوں، قرآن میرے سر پر رکھے میں کھا لوں گا قسم، میں تمہارا پیر بننے کے لیے نہیں آتا ہوں، میں تم سے ایک چیز چاہتا ہوں، اگر تم ان کے غلام سچے بن جاؤ اور کوشش میں لگے اور ان کی مرضی کے کام کریں گے۔ میں نے اپنے درمیان میں آپ کے درمیان ان کو رکھا ہے جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جن کی تعریف خدا نے کی ہے، بات کرنے میں خدا نے احتیاط سکھائی کہ احتیاط سے بات کرنا۔ پیر بننے میں کیا رکھا ہے، تکبر آ جائے گا، مصیبت آ جائے گی۔ آپس میں ہمارے تمہارے دل آقا جی کی محبت میں ایک ہو جائیں کہ آپ کا محبوب ہمارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ تھا۔ تو اس لیے یہ باتیں میں کہتا ہوں تمہارا دل لینے کے لیے نہیں، نہ پیر بننے کے لیے، کہ میرا مذہب، میری نیت یہی ہوتی ہے اور اسی سے میری دوستی ہوتی ہے، ورنہ میرا باپ بھی ہو، میرے خاندان کا ہو، میری دوستی اس سے نہیں ہوگی جب تک اس میں یہ بات نہیں ہوگی۔ کون سی بات؟ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئے وہ پسند۔ تو آپ کو پسند ہے آقا جی، آپ مجھے پسند ہے، میں آپ کو نہیں دیکھوں گا آپ میں نقص ہے نہیں ہے، آپ کو وہ پسند ہے نا، استغفر اللہ، 1000 زنا، 1000 چوری، 1000 شراب کے ساتھ بھی میں آپ کو گلے سے لگاؤں گا کہ آپ میں ایک بات ہے کہ آپ کو آقا جی پسند ہے۔ تو ایسی حدیث بھی ہے، کوئی شخص تھا شراب نہیں چھوٹتی تھی اس سے، لیکن آقا جی کو بڑا چاہتا تھا۔ جب شراب کی حد قائم کی گئی تو کسی صحابی نے بد دعا دی اس کو کہ ہر وقت اس کو لایا جاتا ہے اور حد لگائی جاتی ہے۔ آقا جی کو ناگواری گزری اور تھوڑا غصہ کیا، کیا جس کا مفہوم تھا کہ اس کو ایسا کہتے ہو، شرابی ہے، اس کو بد دعا دیتے ہو، اس کے دل میں عظمت خدا، عظمت رسول ہے۔ دیکھا، اس لیے آپ کسی داڑھی منڈا یا کسی شرابی، کسی زانی پر فتویٰ نہ لگائیں، اس کے فعل کا اس کو روکیں، ہو سکتا ہے تمہارے ہمارے سے زیادہ وہ اچھا ہو جائے۔ اللہ نے رحمت کا دروازہ توبہ کا کھولا ہوا بند کر دیا۔ کافر صحابی بن سکتے ہیں، ہاں جی، تو اولیاء نہیں بن سکتے۔ تو یہ باتیں مجبوری کرتا ہوں کہ ان کے ماضی کے اشارے سے بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن آقا کی عظمت کو بتانے کے لیے کافر صحابی بن گئے، کافر صحابی۔ جب ان کا کرم ہوتا ہے،
عاصی بھی ولی بنتا ہے، کافر بھی نبی بنتا ہے۔ ان کی عظمت کے تقاضے سے کہتا ہوں، ورنہ یہ بات حضرت عمر کے دورانی بہت بڑا جرم ہے کہ ماضی ختم ہو گیا، لیکن ختم ہو گیا، لیکن آقا کی عظمت بتانے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت عمر سے زیادہ زبردست کافر کوئی نہیں تھا، اتنی دشمنی رسول اللہ سے، گھر میں بہن کو مارا کیوں قرآن پڑھتی ہے، اور نیت ہوئی تھی آقا جی کو جا کے قتل کروں گا۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔ تو حضرت عمر نے اس جہنم میں جلنا تھا جو خاص جہنم ہوتی ہے، لیکن آقا جی نے دو دعائیں کر دی تھیں، دعائیں کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہ دو عمر ہیں، عمر ابن حشام ابو جہل، عمر ابن الخطاب حضرت عمر، ان دونوں میں سے کسی پر رحمت کر دے، ہدایت دے۔ وہ بھیک حضرت عمر کے ہاتھ میں آئی۔ کافر بھی نبی بنتا ہے، تو اس درجے پہ پہنچے۔ آقا جی نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ پہلے ان کا ماضی دیکھو کتنا خطرناک، اور آقا جی سے دعا کی بھیک ملی تو نبی اگر ہوتے وہ ہوتے، کہ آقا کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال میں ان کا کیا بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں ان پر عقیدہ رکھ کے بڑا کامیاب ہوا ہوں۔ نہ کسی نبی کو مانتا ہوں، نہ کسی ولی کو مانتا ہوں، بس ان کو مانتا ہوں۔ اور کسی نبی ولی کو مانتا ہوں تو ان کا غلام سمجھ کے مانتا ہوں، اس طریقے سے، ایسے نہیں مانتا۔ اللہ نے نبیوں کو ان کا غلام بنایا۔ جب آسمان پہ جانے لگے انبیاء کو کھڑا کیا کہ ان کی مرحبا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کی اہلاً و سہلاً کے لیے نبیوں کو قائم کیا ادھر، ولیوں کو نہیں، انبیاء کو۔ آسمانوں پہ انبیاء انتظار میں کھڑے تھے، اور آپ گئے جب آسمانوں پہ مرحبا مرحبا کرتے۔ لیکن ایک بات وہاں ایک ایسی پیش آئی، آقا نے پوچھا جبریل سے کہ سب مجھے دیکھے مسکرائے، اور انہوں نے میرے سے بات کی، جنت کا داروغہ اس نے ہنسا نہیں، اس نے میرے سے بات نہیں کی ہے، کیوں ایسا ہے؟ کہا جس دن سے پیدا ہوا ہے یہ جنت کا داروغہ ہے، بہت سخت ہے، یہ کبھی ہنسا نہیں۔ اگر اس نے کسی کے لیے ہنسنا تھا تو آپ کے لیے پہلے ہنستا، یہ اس کی مادہ ایسا ہے، لیکن آپ کا احترام اس کے دل میں موجود ہے، کھڑا ہو گیا، یہ کسی کے سامنے کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ اتنا سخت ہے وہ جہنم کا داروغہ۔ قرآن شریف میں واقعہ ہے اس کا کہ جہنمی 1000 سال پکاریں گے، 1000 کے سال کے بعد ان کو دیکھے گا، کیا ہے تم کو؟ وہ کہیں گے کچھ ہمارے لیے سفارش کرو، ہمیں اب بہت تکلیف ہے عذاب کی۔ تو 1000 سال کے بعد جواب دے گا انکم ماکثون، تم ایسے ہی رہو گے، اتنا سخت ہے۔ لیکن آقا کا احترام اس نے کیا، اور کہا کسی ہنستا تو آپ کے لیے پہلے ہنستا۔ تو ہر جگہ آقا جی کا احترام تھا، آسمانوں پہ انبیاء کھڑے کیے، مسجد اقصی میں اولین آخرین کو اکٹھا کیا کہ نبی کریم کا فرق ان کو بتایا جائے۔ جب سب اکٹھے ہوئے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، تو کون امامت کرائے گا؟ ابراہیم تھے، اولو العزم رسل تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، عیسیٰ علیہ السلام۔ جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑ کے کہا آپ آگے ہوں گے، فرق دکھایا، یہ محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھو، ایک مقتدی بنو۔ جب براق آیا، براق نے حرکت کی، جبریل نے قسم کھائی اس سے زیادہ مفہوم تعظیم عظمت والا انسان دنیا میں نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ عربی کے الفاظ ہیں، ما رکبک احد علی اللہ،
اکرم من ھذا الانسان، وہ خوشی سے ہل رہا تھا، اور جب اس پر بیٹھنے لگے، جو ساتوں آسمان کے اخیر میں رہتا ہے، خدا نے ذی قوہ کہا ہے، امین کہا ہے، فرشتوں میں بہترین چنا ہوا ہے، جہاں رکاب میں پیر رکھتے ہیں وہ رکاب کو پکڑ کے کھڑا تھا۔ ماشاء ماشاء، تو باتوں سے بات چلی ہے تو ان کا ذکر کریں گے تو عظمت اترے گی، اس لیے ہم ان کو سکھایا ہے، یہ بھی کبھی کبھی دعا مانگے، ایسے کر لیا کریں گھر میں کہ ہم دعا مانگتے ہیں اور آقا جی کی رحمت کی نظر بھی مجھ پر رہے۔ حیات النبی ہے، ان کو مت سمجھو مردہ، استغفر اللہ، حیات النبی ہے۔ تو جیسے میں کل شریف پڑھواتا ہوں آپ کو اور کچھ درود پڑھو، پھر تم کو اشارہ کرتا ہوں ادب محبت ہدیہ، یہ کہتا ہوں ادب محبت ان کے لیے، ادب محبت ہدیہ کے لیے، اور پھر کہتا ہوں نیت میں حضرت محمد۔ یہ بھی کبھی ہو سکے تو دعا میں تیزی آ جائے گی، نہ ہو سکے تو اللہ نے آسانیاں کی ہیں۔ میں تو اپنی دعاؤں جو بھی مانگتا ہوں تمہارے سامنے ہے گھر میں، نبی کریم کے بڑے واسطے خدا کا لیتا، کہ کچھ ہو یا نہ ہو خدا کو منا ہی لینا ہے میں نے۔ بہت بہت رحمت اترتی ہے جی ان کے نام سے۔ اب دعا مانگے یا خدا بغیر دعا کے سب کچھ دے دے گا۔ میں بیمار بھی ہوں، تھوڑی نیت خوانی سنیں، اب بیچ میں ہمت ہوئی تو دعا مانگوں گا، نہیں تو بغیر دعا کے آقا کے نام پہ سب کچھ دے دے گا انشاءاللہ۔